ذرا رک کر سوچئے، کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ جب انسان کی آنکھ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے بند ہوتی ہے اور اسی پل عالم برزخ میں کھلتی ہے تو سب سے پہلا منظر کیسے ہوتا ہے؟ عالم برزخ یعنی وہ دنیا جہاں انسان کی روح موت کے بعد قیامت تک ٹھہرتی ہے۔ سوچئے، ایک ایسا شخص جو دنیا میں بے شمار دولت کا مالک تھا، آج وہ ایک ایسے میدان میں کھڑا ہے جہاں دور دور تک سناٹا ہے، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی چھایا، اور نہ کوئی محل، اور نہ کوئی درخت۔ دوستو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں ہماری اور آپ کی زمین بھی یوں ہی ویران پڑی ہو؟ آج ہم اس عظیم نعمت کی حقیقت جانیں گے جو 1400 سال پہلے 7ویں آسمان سے خاص ہمارے لیے بھیجی گئی تھی تاکہ ہماری جنت کی زمین سونی نہ رہ جائے۔ یہ کہانی ہے تیسرے کلمے کی۔ جامعہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اس کلمے کی جڑیں زمین کی مٹی میں نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سدرۃ المنتہا یعنی وہ بیری کا درخت جہاں کائنات کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے شب معراج کی مقدس رات کا، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کے ساتھ ایک کے بعد ایک 7 آسمانوں کی سیر کر رہے تھے۔ ہر آسمان پر نبیوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عزت اور محبت سے سواگت کیا، لیکن 7ویں آسمان پر ایک ملاقات خاص طور پر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نظر اٹھائیں، یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آگے بڑھیے، ان سے ملاقات کیجیے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب 2 عظیم ہستیاں آمنے سامنے تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے حد ادب اور محبت سے اپنے بزرگ پیغمبر کو سلام پیش کیا۔ السلام علیکم یا ابتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر روحانیت بھری مسکان پھیل گئی۔ انہوں نے شفقت سے جواب دیا، وعلیکم السلام، مرحبا، آؤ میرے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ جب یہ مقدس ملاقات مکمل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے کے سفر کے لیے مڑے اور ٹھیک اسی پل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اے محمد، ذرا ٹھہریے، آپ دنیا کی طرف لوٹ رہے ہیں، میری ایک امانت لیتے جائیں، اپنی امت سے میرا سلام کہیے گا۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، ہزاروں سال پہلے 7ویں آسمان پر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کی فکر کر رہے تھے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میں اور آپ تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کے ذریعے ہم تک سلام پہنچا رہا ہے، لیکن بات صرف سلام تک کی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت کا ایک ایسا راز کھولنے والے تھے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور روح جاگ جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے محمد، میری امت تک یہ پیغام پہنچا دینا، جنت کی مٹی بے حد خوشبودار ہے، وہاں کا پانی دنیا کے ہر میٹھے پانی سے کہیں زیادہ میٹھا ہے، لیکن یہاں ان کی آواز میں ٹھہراؤ آ گیا۔ وہاں کے میدان ابھی خالی ہیں، نہ وہاں درخت ہے نہ باغات، تو پھر جنت آباد کیسے ہوگی؟ پھر انہوں نے فرمایا، ان سے کہہ دینا، جنت کو آباد کرنے والے بیج یہ الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر وہ بات جو دل میں اتر جائے تو زندگی بدل دے۔ جب تمہاری امت میں سے کوئی
इन अल्फाजों को पढ़ता है तो उसी वक्त जन्नत में उसके नाम का एक दरख्त लगा दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ये 4 अल्फाज बताए, ये कोई मामूली ज़िक्र नहीं, ये वो बीज है जो जन्नत के बंजर मैदान को हरे भरे बागों में बदल देते हैं। आइए इन अल्फाजों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। यानी अल्लाह हर ऐब से पाक है, लेकिन सवाल ये है किस चीज़ से पाक है। जब एक बंदा सुब्हानल्लाह कहता है तो वो दरअसल खुद से इकरार करता है, मैं गुनाहगार हूँ, बड़कार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। ये अल्फाज इंसान के दिल से बदगुमानी और शक की गंदगी धो डालते हैं। दूसरा अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें, तमाम शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। ज़रा गौर कीजिए, जब इंसान को कामयाबी मिलती है तो दिल के किसी कोने में पैदा हो जाती है, ये मैंने किया। लेकिन जब वही इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अपनी मैं को ज़मीन पर रख देता है और सारी कामयाबी अपने रब की तरफ लौटा देता है। ये अल्फाज इंसान को अजीज़ बनाते हैं